اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ مدد کرے گا، جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اب اجازت دے رہا ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اللہ ان کی مدد کرے گا کہ اے کافرو اب تم باز آ جاؤ اس بات سے، اور اگر ہمت ہے تو آ جاؤ پھر اللہ کا مقابلہ کرو۔ تو کن لوگوں کے لیے اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا، مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کے سامان مال جو کچھ تھا ان کا، اور زمین جائیداد جو کچھ ان کی وہاں پہ تھی وہ ساری کی ساری چھین لی گئی، حتیٰ کہ یہاں تک جو ان کے پاس مال اور زیورات ہوئے وہ بھی ان سے لے لیے گئے۔ اور بعض دفعہ تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ اگر میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے اس عورت کو روک لیا، میاں الگ ہو گئے، عورت الگ ہو گئی، بچے الگ ہو گئے، اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، ایسے ظلم ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر حق، نہ حق ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بے قصور اور ظلم کے ساتھ ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور انہوں نے ہجرت کس کے لیے کی؟ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اللہ کا حکم تھا، ہجرت فرض ہو گئی تھی ان لوگوں پر، اور انہوں نے ہجرت کی، مردوں نے بھی کی، عورتوں نے بھی کی، سب نے ہجرت کی۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جو قصور تھا، ان کا جرم تھا، جس کے اوپر ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو ہجرت کرنی پڑی بے سر و سامانی کے عالم میں، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے تھے، کہا انہوں نے ربنا اللہ، کہ ہمارا پروردگار، ہمارا مددگار، ہمارا کارساز صرف اللہ ہے۔ یہ ان کا جرم تھا، ورنہ وہ عزیز بھی ان کے تھے، رشتہ دار بھی تھے، انہیں ساری باتیں ان کی پسند تھی، ان کی ایمانداری بھی پسند تھی، ان کی اچھائیاں بھی، نیکیاں سب پسند تھی، لیکن یہ ان کو نہیں پسند تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانے 307 بتوں کو چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، جو ہمارا رب ہے، مددگار ہے، وہ اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نہ دفع کرے اللہ، نہ دور کرے اللہ، نہ ہٹائے الناس سے لوگوں سے، بعضہم لبعض ایک دوسرے سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون فطرت اور قانون قدرت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سارے نظام کو، وہ انسانوں کا ہے، پرندوں کا ہے، پودوں کا ہے، نباتات، جمادات جو بھی ہیں، اس کا ایک بیلنس اللہ پاک نے خود رکھا ہوا ہے، ایک اس کا معتدل طریقہ ہے جس پہ وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسانوں میں سے بعض کو بعض سے دور نہ رکھیں، ان سے ہٹائیں نہیں، ان سے بچائیں نہیں، تو کیا کریں؟ لَخُدِّمَتْ، تو یہ سارے لوگ جو طاقت میں آئیں، یہ سارے کے سارے لوگ گرا دیں، ویران کر دیں عبادت گاہیں۔ کون سی؟ صوامع، وہ عبادت گاہیں جو لوگوں کے خلوت خانے ہیں، درویشوں کے ہیں، جو ترک الدنیا لوگ اپنی آبادی سے ہٹ کے صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو، ترک دنیا لوگوں کے عبادت گاہوں کو اور ان کی رہائشوں کو، وَبِیَعٌ، اور عبادت خانے کس کے؟ عیسائیوں کے، نصارہ کے عبادت خانے، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کے عبادت خانے، یعنی وہ کسی کو بھی نہ چھوڑیں جنہوں نے بھی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے
عبادت خانے بنائے، جیسے چرچ ہے اور یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، اسی طرح درویشوں کی خانقاہیں ہیں، وہ مساجد اور ایمان والوں کے مسجدیں جو ہیں ان کو وہ سب کو سب گرا دیں، ان کو ویران کر دیں۔ یذکروا، جن کے اندر ذکر ہوتا ہے، فیہا، ان کے اندر، اسم اللہ کثیرن، اللہ کا بے حساب، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ عبادت گاہ میں انسان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ وہ نماز پڑھے، ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، نوافل پڑھے، وہاں پہ اعتکاف کرے، یہ سارے کے سارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک قانون قدرت ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دفع کا قانون قدرت ہے، دور کرنے کا قانون قدرت ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ظلم ستم کرنے والا یا طویل عرصے میں اقتدار میں رہ کے تکبر پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر، اور وہ حد سے تجاوز کر سکتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم کسی کو یہ طاقت نہیں دیتے۔ فرعون نے ظلم کیا بنی اسرائیل پہ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دے دی اور فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کے کرم ہے، اور اللہ کی حکمت اور قانون ہے کہ کوئی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کوئی اس طرح حد سے آگے بڑھنے والا ہوتا تو دنیا میں ایک ہی قانون نظر آتا، ایک ہی دین ہوتا، اور وہ ہوتا طاقت کا دین، وہ ہوتا زور کا دین، فساد کا۔ طاقت والا ہمیشہ باقی سب کو اپنا غلام بنا لیتا اور دنیا کے اندر فساد اور مظلومیت۔ لیکن ایسا نہیں نظر آتا، دنیا میں آپ کو معتدل نظام نظر آتا ہے۔ جو بھی کوئی ظلم کرتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس اللہ کے ہاں جو مہلت ہے، اس کے بعد وہ ظالم قوم دنیا سے ملیہ میٹ ہو جاتی ہے، اور مظلوم کو اللہ موقع دیتا ہے کہ آئیں اب آپ اپنے اس نظام کو سنبھالیں۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ جو مظلوم ہوتے ہیں وہ خود ظالم بن جاتے ہیں، نہ اللہ کے حقوق پورے کرتے ہیں، نہ انسانوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی کو بھی اوپر دوسرے کے مسلط نہیں ہونے دیتا، اور دنیا کے نظام کو اللہ پاک نے صحیح رکھا ہوا ہے۔ وَلَيَنْصَرَنَّ اللَّهَ، اور لازماً اللہ کی مدد آئے گی، ضرور اللہ کی مدد دے گا، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کریں گے، جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ یعنی کون اللہ کی مدد کیا کرنی ہے؟ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جیسے یہ آیت کے باقی حصے میں ہے، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ طاقت والی، قوت والی، زوراور ہے، اور سب کے اوپر اس کا غلبہ ہے۔ تو اس لیے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ خلق خدا کو توحید کی طرف بلایا جائے، یہ اللہ کی مدد، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، دین حق قائم کرنا، دین کا دنیا میں غلبہ کرنا، اور شر کی جگہ خیر پھیلانا، جہاں جہاں برائی ہے، شر ہے، اس کی جگہ خیر پھیلانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے تو عام انسان کو جب یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اور ورنہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر مخلوق کو، انسان سمیت، اشرف المخلوقات سمیت، اس کو اللہ کی محتاجی اور ضرورت قدم بقدم، سانس بسانس، قطرہ بقطرہ، ذرہ بذرہ ہر وقت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے یہ ایک راستہ رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اللہ کی توحید خلق خدا تک پہنچائیں گے، شر کی جگہ وہ اچھائیاں کریں گے، اور بدی کو مٹائیں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، اور نیکی کی خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد لازماً ایسے لوگوں کے ساتھ آئے گی جو اللہ کا کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اللہ کا کام کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سربلندی کے لیے کہ وہ دنیا میں بھی عزت سے رہیں اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیاب کرے۔ صحابہ کرام کیوں دنیا میں ان کی عزت تھی، الخلفاء راشدین، اور یہ سارا جو ایک نظام قائم تھا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہوا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہمارے لیے اللہ کی مدد نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد وہ ہے جو اللہ کے کام کرتا ہے، جو اپنے نفس کی مانتا ہے، شیطان کی مانتا ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا
اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔